شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گھر میں تلسی کا پودا ہو، اس گھر میں مکھی مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ سجدے کے دوران آنکھیں بند کر لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پپیتا کا بیج کھانے سے سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ برگد کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں غربت نہیں آتی۔ اونٹ واحد جانور ہے جس کو حیض آتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پانی پی لینے سے بندہ کبھی بیمار نہیں پڑتا۔ جس عورت کو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہوں وہ کبھی غریب نہیں ہوتی۔ تیز تیز چلنے سے عقل بڑھتی ہے، تیز تیز بولنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ روٹی کو پوری طرح سے چبا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آنکھیں تیز تیز جھپکانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اونچا بولنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ سرما لگا کر نہانے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ واش روم میں زیادہ وقت لگانے سے دمے کی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہانے میں زیادہ وقت لگانے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر خالی پیٹ رہنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ دن میں 3 بار چھینک کا آ جانا جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ جمائی آتے آتے رک جانا گھر میں غربت آنے کی علامت ہے۔ نہار منہ زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ نیم کے درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت دائیں جانب ہو کر سونے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ ایک ہی گھونٹ میں پانی پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ ادھر کوئی بات بھول جائے تو پلکوں کو تیزی سے جھپکانے سے فوراً وہ بات یاد آ جائے گی۔ گھر سے بلیوں کو بھگا دیا جائے تو گھر میں نحوست آتی ہے۔ گھر میں بیٹھے پرندے کو اڑایا جائے تو رزق میں تنگی آتی ہے۔ گھر میں مہمانوں سے بد اخلاقی سے پیش آیا جائے تو رزق کم ہو جاتا ہے اور گھر میں دولت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نئے پیدا ہونے والے بچے کو رات سوتے وقت کوئی بھی تیل سر پر لگا دیا کرو، وہ ذہین ہوگا۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے اس گھر میں تنگی آتی ہے۔ جس گھر کے افراد نہانے سے پہلے جسم پر تیل لگاتے ہیں وہ افراد بہت ہی مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں بد زبانی سے بات کی جائے ایسے گھر میں برکت اڑ جاتی ہے۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوں ایسے گھر میں فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جس گھر میں زیادہ اونچی آواز میں بات کی جائے ایسے گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر کے افراد روٹی کم اور پھل زیادہ استعمال کرتے ہیں ایسے گھر میں کوئی بھی بیماری نہیں آتی۔ جس گھر کے افراد صبح اٹھ کر ورزش کرنے کی عادت ہو ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ گھر میں شیشے کے برتن استعمال کرنے سے نحوست آتی ہے۔ گھر میں مٹی کے برتن استعمال کرنے سے برکت آتی ہے۔ جس گھر میں کالا لباس زیادہ پہنا جائے اس گھر میں عصیب آتے ہیں۔ گھر کی صفائی وقت پر نہ کی جائے تو رزق کم ہو جاتا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے کبھی بدن میں بڑھاپا نہیں آتا۔ جو عورتیں صاف رہتی ہیں ایسی عورتیں دل کی نرم مزاج اور بہت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ جو عورت خوشبو زیادہ لگاتی ہو ایسی عورت بد کردار ہوتی ہے۔ جس عورت کے منہ سے بدبو آئے وہ غلیظ عورت ہے۔ گھر میں یہ کام کیے جائیں تو مفلسی اور غربت آتی ہے۔ روٹی کھا کر فوراً سونے سے مفلسی آتی ہے۔ دوپہر کو آنکھوں میں سرما لگانے سے مفلسی آتی ہے۔ ناپاک حالت میں سونے سے مفلسی آتی ہے۔ گھر میں آدھی رات کو نہانے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ دروازے پر آئے مجبور کی مدد نہ کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہو اس گھر میں رزق کی تنگی آ جاتی ہے، اور خاص بات رزق اس گھر میں بے تحاشا آتا ہے۔ جس گھر میں کھانے کے لیے مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں اور پکانے کے لیے بھی مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں
شوہر نے طلاق دے دی اور گھر مجھے دے کر خود باہر کے ملک چلا گیا۔ میں ان پڑھ تھی، اوپر سے جوان بیٹی کا ساتھ تھا، اس لیے فاقے ہونے لگے تو ایک بوڑھا کرایہ دار رکھ لیا۔ لیکن حیرت تب ہوئی جب اس نے بیٹی سے شادی کرنے کا کہا۔ حالانکہ وہ 50 سال کا بوڑھا تھا، میں نے حالات سے مجبور تھی تو مان گئی، لیکن شادی کی رات میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ جب وہ 50 سال کا بوڑھا شخص مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ ابھی جو میں نے سنا کیا وہ سچ تھا؟ کہنے لگا جی ہاں، میں آپ کے پاس رشتے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ آپ دونوں ماں بیٹی اکیلی ہیں اور آپ دونوں کو ایک مرد کے سہارے کی شدید ضرورت ہے، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں اپنا رشتہ پیش کر دوں۔ پہلے تو مجھے اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا کہ وہ اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کر رہا اور کیسے میری 20 سالہ جوان بیٹی کے لیے وہ اپنا رشتہ لے کر آیا ہے۔ مگر پھر جب میں نے اپنے حالات کی طرف نظر دوڑائی تو میں کچھ بھی نہ کہہ سکی اور چپ رہ گئی، جیسے حالات اس وقت ہو رہے تھے۔ اس صورت میں تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا، کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات کر سکتا تھا۔ جس عورت کے سر پر باپ یا بھائی یا پھر شوہر کا سایہ نہ ہو، وہ شاید اس طرح دنیا کی باتوں کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ میں اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھ گئی۔ یہ شخص ابھی کچھ مہینے پہلے ہمارا کرایہ دار بنا تھا اور اپنے رکھ رکھاؤ، انداز اور اعتبار سے مجھے یہ ایک اچھا اور معقول شخص لگا تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے گھر کے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا تھا۔ مگر اب اس کا یوں میری بیٹی سے شادی کا اظہار کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں تو اسے نیک اور شریف سمجھتی تھی اور وہ میری ہی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ حالانکہ ان کچھ ہی مہینوں میں مجھے بالکل بھی اس کی طرف سے کوئی شکایت موصول نہ ہوئی اور نہ ہی مجھے ایسے لگا کہ یہ شخص بد نظر ہے۔ مگر اب پھر یوں اچانک اس نے میری بیٹی کا رشتہ کیسے مانگ لیا؟ میں اپنی بیٹی کے لیے بھلا کیسے اس کا رشتہ منظور کر لیتا؟ میری بیٹی بھی اتنی نوجوان تھی اور میں اس کی شادی اور اس کی عمر کے کسی اچھے سے اچھے لڑکے سے کرنا چاہتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دور دور تک کوئی رشتہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آتے تھے۔ ایک طلاق یافتہ عورت کی بیٹی کے ساتھ بھلا کون رشتہ جوڑے گا؟ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا، مگر جو بھی رشتہ آتا وہ اس قابل ہی نہ ہوتا کہ میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس کے حوالے کرتی۔ اس شخص نے دوبارہ مڑ کر کوئی بات نہیں کی۔ شاید وہ مجھے وقت دینا چاہ رہا تھا تاکہ میں اچھے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں۔ میں نے بہت سے دن اسی سوچ میں گزار دیے کہ شاید کہیں سے میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تو میں پھر مجبور ہو گئی کہ میں اس کے بارے میں سوچ لوں۔ میں نے سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی سے بات شروع کی۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو، ہمارے ایک کرایہ دار افتخار صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ اگرچہ وہ اس عمر میں شادی کرتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، مگر پھر بھی وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تم کیا کہتی ہو؟ اگر تم کہو تو میں ہاں کروں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری بیٹی انکار کرے گی اور مجھ پر چیخے چلائے گی۔ میں نے اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرنے کا سوچ بھی کیسے لیا، مگر اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا آپ ہاں کر دیں، اس گھر کو ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی بیٹی سے اتنی سمجھداری کی توقع نہ تھی۔ میں خوش ہو گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کہ کیسے دن آ گئے ہیں کہ مجھے اپنی جوان جہان بیٹی کو ایک بوڑھے شخص کے حوالے کرنا پڑا ہے جو اس کے باپ کی عمر کا ہے۔ اگلے دن میں گھر کی صفائی وغیرہ کر رہی تھی کہ اچانک میری بیٹی آ کر مجھے کہنے لگی ماں میں افتخار صاحب کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، آخر شادی کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ میں نے سوچا کہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے اس شخص کے ساتھ باہر بھیجنا شروع کر دیا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو اشارے سے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ماں میں شاپنگ نہیں کروں گی تو آخر کون کرے گا؟ آپ کا ساتھ جانا تو مناسب نہیں، تو مجھے ہی شاپنگ کرنا پڑے گی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش لگ رہی تھی اور بات بات پر کہہ کے لگا رہی تھی، اور یہی بات مجھے اندر سے پریشان بھی کر رہی تھی کہ کہیں وہ ناٹک تو نہیں کر رہی، کہیں اس نے میری دل جوئی کی خاطر اس رشتے پر ہاں تو نہیں کی، ورنہ ایک 20 سالہ لڑکی ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی کے ساتھ بھلا کیسے شادی کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر وہ بہت زیادہ امیر ہوتا تو میں سوچ بھی سکتی تھی کہ شاید میری بیٹی کو دولت کا لالچ آیا ہے، مگر وہ تو ایک مڈل کلاس شخص تھا جو نوکری کر کے اپنا گزارا کرتا۔
ان حالات میں میری بیٹی کا اسے شادی کے لیے پرجوش ہونا اور خوش ہو کر تیاری کرنا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ دونوں شاپنگ کر کے واپس آئے تو کرایہ دار صاحب سیڑھیاں چڑھ کر اپنے پورشن میں چلے گئے اور میری بیٹی مجھے شاپنگ دکھانے لگی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں اسے شاپنگ کے لیے دیتی، تو ظاہر ہے یہ ساری شاپنگ اسے افتخار صاحب نے ہی کروائی تھی۔ اتنی اعلیٰ اور برانڈڈ شاپنگ دیکھ کر تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی دریا دلی کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ میری بیٹی نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے، کہنے لگی، اماں بہت اتنے اچھے انسان ہیں کہ کیا ہی بتاؤں، میں ان جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا، یہ شخص تو میرے باپ سے بھی اچھا ہے۔ اپنی بیٹی کو اس فیصلے پر مطمئن اور خوش دیکھ کر مجھے بھی سکون ملا کہ چلو اچھا ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہی۔ وہ اپنی مرضی سے اس رشتے پر راضی ہے۔ جب سے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی، افتخار صاحب کے طور طریقے بھی بدل گئے۔ اب وہ اکثر مسکراتے ہوئے پائے جاتے، جب بھی میری طرف دیکھتے مسکرا کر گزر جاتے۔ ظاہر ہے اب وہ میرے داماد بننے والے تھے، تو شاید اس لیے انہیں مروت سے ایسا کرنا پڑتا تھا۔ جواب میں بھی مسکرا دیتی کہ اچھا نہیں لگتا۔ میں اب سخت تاثرات چہرے پر سجاؤں، جب تک وہ کرایہ دار تھے تب تک بات اور تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ اس گھر کے ایک فرد بننے جا رہے تھے، تو میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان کی عزت کروں۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ ہم نے نکاح مغرب کی اذان کے بعد رکھا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی صاحب اور دولہے میاں بھی چلے آئے۔ میں اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کمرہ تو خالی تھا، میرے سامنے تو زمین آسمان گھوم گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ میری بیٹی کیا گھر سے بھاگ گئی؟ وہ تو اس شادی پر اتنی خوش تھی، اور اب وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اسی دوران مجھے باہر ہنگامے کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر باہر گئی تو دیکھا میرا سابقہ شوہر وہاں پر کھڑا ہے۔ اسے دیکھ کر میرے سارے زخم پھر سے ہرے ہونے لگے، اور مجھے سب یاد آنے لگا کہ کیسے وہ مجھے اس عمر میں طلاق دے کر اور ذلیل کر کے چلا گیا تھا۔ میں اس عمر میں طلاق یافتہ ہوئی تھی جس عمر میں لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ میری شادی آج سے 25 سال پہلے ہوئی تھی، اور یہ 25 سال کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ ان گزرے 25 سالوں میں آج تک اپنے شوہر کو سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیسا مزاج رکھتا ہے۔ جب اس کا رشتہ آیا تو میرے ماں باپ نے ہاں کی، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ لڑکا باہر کے ملک میں ہوتا ہے اور خوب پیسے کماتا ہے تو ان کی بیٹی خوش رہے گی۔ مگر کاش ماں باپ یہ سوچ لیں کہ بیٹیاں پیسوں سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ اچھے شوہر کی وجہ سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ مجھے تو اپنے شوہر کی کبھی اتنی قربت ہی نصیب نہ ہوئی۔ وہ شادی کے 1 مہینے کے بعد ہی باہر کے ملک میں چلا گیا اور مجھے سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ کبھی تو وہ 2 سال کے بعد آ جاتا، تو کبھی سال بعد، اور کبھی سالوں گزر جاتے۔ یوں میرا اس کے ساتھ وقت بہت ہی کم گزرا تھا۔ ان 25 سالوں میں شاید ہی اس نے کوئی 6 مہینے لگاتار میرے ساتھ گزارے ہیں۔ میری بیٹی کی پیدائش کے بعد میں دوبارہ نہیں ماں بن پائی تھی۔ میرے 2 ہی بیٹے تھے، لیکن وہ بچ نہیں پائے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اس لیے میرا واحد سہارا میری بیٹی تھی، اور وہی میرے جینے کی آس تھی، ورنہ تو مجھے اپنے شوہر سے کسی قسم کی کوئی امید نہ تھی۔ میرا شوہر عباس اپنی بیٹی سے تھوڑی بہت بات کر لیتا، اور میں تو اس کے نزدیک ایسی تھی کہ جیسے نہ ہونے کے برابر کوئی چیز۔ اس کی اور میری شروع دن سے ہی ذہنی مطابقت نہ تھی۔ ہم میں کبھی انڈرسٹینڈنگ اور پیار محبت والا جذبہ ہی پروان نہیں چڑھا۔ ہم دونوں جیسے ایک ریبوٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کا 25 سالوں میں صرف یہ ہوا تھا کہ میرے ساس سسر کا انتقال ہوا، اور اس گھر میں صرف میں اور میری بیٹی ہی واپس رہ گئے اور سکون اور سکھ کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ سکون اور سکھ اس وقت ختم ہو جاتا جب میرا شوہر باہر کے ملک سے آتا، کیونکہ میری بیٹی اسے مجبور کرتی کہ وہ میرے ساتھ بات کرے، میرے ساتھ اچھا وقت گزارے، اور وہ ایسا نہیں چاہتا۔ میرے لیے ہی دن بہت ہی اذیت ناک ہوتے۔ میں چاہتی تھی کہ اب وہ کبھی گھر ہی نہ آئے۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ وہ گھر پر ہی تھا۔ اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ میں نے غیر ارادی طور پر وہ کال اٹھائی تو آگے سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، جو میرے شوہر کا نام لے کر اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے کچھ دیر بات کی تو مجھ پر یہ روح فرساں انکشاف ہوا کہ وہ میرے شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ یہ حقیقت جان کر تو میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی کہ وہ گزشتہ 15 سال سے میرے شوہر کی بیوی تھی، اور وہ دبئی میں رہتی تھی۔ میں ہی تھی جو پچھلے 25 سالوں سے اس پتھر دل انسان کے ساتھ اپنی زندگی ضائع کر رہی تھی، اور وہ دوسری شادی کر کے اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھا۔
یہاں شاید وہ صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے آ جاتا۔ مجھے اس وقت بہت ہی غصہ آیا اور میں نے اسی وقت اس کو زور سے آوازیں دینی شروع کی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ جھگڑا کیا، کیونکہ اب میں بس تھک چکی تھی، میری بھی زندگی تھی، مجھے بھی اپنے کچھ حقوق چاہیے تھے۔ پہلے تو وہ دنگ ہی رہ گیا کہ آج میں اس سے کیسے بات کر رہی ہوں، مگر پھر وہ بھی غصے میں آنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے بیٹا چاہیے اور تم بیٹا پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ ویسے بھی میں نے تم سے اپنے ماں باپ کے مجبور کرنے پر شادی کی، مگر میں تم سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکا، اس لیے میں نے اپنے ذہنی سکون کی خاطر وہاں پر شادی کر لی اور اب میرے 2 بیٹے ہیں۔ یہ سن کر تو میں جیسے پاگل ہی ہو گئے، میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے چیخنے لگی کہ تم نے 25 سال تک مجھے استعمال کیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے تم آزاد کر دیتے تاکہ میں ابھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتی۔ میں ہمیشہ تمہارے نام کی خاطر بیٹھی رہی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے ہماری بات اتنی بڑی کہ اس نے مجھے غصے میں طلاق دی، ایک دم سے جیسے ساری زمین ساکت ہو گئی۔ میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی کہ میں تو بس اتنے سالوں کا جو غبار میرے دل کے اندر تھا وہ نکال رہی تھی، اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے تو اس سے اس طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ میری بیٹی جب تک گھر آئی تو تب تک سب تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ شاید وہ گھر ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی، وہ ہم دونوں کے بیچ صلح صفائی کروا دیتی، لیکن وہ گھر ہی تبھی آئی جب میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال چکا تھا۔ اسے پتہ چلا تو اس کو بہت ہی دکھ ہوا، وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر بھی گھر آ گیا، کہنے لگا کہ میں اب ہمیشہ کے لیے واپس جا رہا ہوں، یہ گھر میں نے تم دونوں کے نام کر دیا ہے، اب تم دونوں اپنی زندگی میں خوش رہو اور مجھے اپنی زندگی میں مگر رہنے دو۔ وہ میری بیٹی کی بات بھی سن رہا تھا اور کچھ کہے بغیر ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی کا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ میری بہت ہی رسوائی ہوئی کہ اس عمر میں آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، ضرور اس نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہوگا۔ میں لوگوں کی باتوں سے بہت ہی پریشان ہوئی۔ اب تک تو میرا شوہر ہی کماتا تھا اور ہم دونوں ماں بیٹے کھاتے تھے، لیکن اب وہ طلاق دے کر گھر گیا تو ظاہر ہے کہ اب وہ خرچہ بھی نہ بھیجتا۔ میں تو ان پڑھ تھی، میں کہیں نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی، اور میری بیٹی ابھی 20 سال کی تھی۔ میں اسے کسی بھی نوکری وغیرہ کے جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جو ہمارے پاس گھر میں پیسے تھے وہ تو بہت ہی جلد خرچ ہو چکے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک 50 سالہ شخص ہمارے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ اس شہر میں نیا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور میں اسے اپنے گھر میں اوپر والا پورشن کرائے پر دے دوں۔ میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ کیونکہ محلے والے پھر باتیں بناتے، لیکن میں مجبور ہو گئی کیونکہ ہمارے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے ایڈوانس کرایہ لے کر اسے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا۔ یوں افتخار صاحب ہماری زندگی میں شامل ہو گئے۔ یہ ہر لحاظ سے ایک اچھے انسان تھے، اس لیے مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں، ورنہ میں ڈر رہی تھی کہ جانے کس قسم کا آدمی ہو، اور میں نے اسے اپنے گھر میں داخل کر لیا ہے۔ مگر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ میرا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، اور اب تو ان کی میری بیٹی سے شادی بھی ہونے جا رہی تھی۔ لیکن شادی کی رات میری بیٹی کا یوں گھر سے بھاگ جانا اور میرے سابقہ شوہر کا گھر کی دہلیز پر آنا، یہ سب مجھے چونکا دینے اور چکرا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو تو بعد میں دیکھوں گی اور ڈھونڈتی پھروں گی، پہلے اس سے پوچھ تو لوں کہ یہاں پر اب کیا کرنے آیا ہے۔ میں نے جاتے ہی غصے سے اسے پوچھا کہ اب تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے ہماری بیٹی نے کال کر کے بلایا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، مجھے اپنی بیٹی پر شدید غصہ آیا۔ اس نے اپنی شادی میں اپنے باپ کو کیوں بلایا؟ کیا اس نے ساری عمر باپ ہونے کا حق ادا کیا تھا جو اب وہ اس کی شادی پر آ گیا؟ اسی وقت دولہے کی طرف سے جو گواہان آئے تھے وہ مجھ سے آ کر پوچھنے لگے کہ کیا کوئی مسئلہ ہے، تو میں چپ کر گئی اور بات کو بدل دیا۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ لوگ بیٹھیے پلیز، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ میرا شوہر اندر آ گیا اور سارے معاملے کو حیرانی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہاں پر کس کی شادی ہو رہی ہے؟ میں نے غصے سے کہا کہ اب تم اتنے بھی انجان نہیں بنو، جیسے تمہیں کچھ معلوم بھی نہیں۔ تمہاری بیٹی نے تمہیں کال کر کے بلایا ہے، لیکن کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے بس اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں اس دن اس وقت آ جاؤں، وہ میرے لیے کچھ خاص سرپرائز پلان کر رہی ہے، مگر یہاں آ کر پتہ چل رہا کہ شادی کس کی ہو رہی ہے۔ میرے پاس ابھی اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے بعد میں نپٹنے کا ارادہ کیا۔ میں اندر کو چلتی میں ہر صورت اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، کیونکہ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی تھی، وہ کہاں پر گئی تھی اور کہاں پہ جا سکتی تھی۔
ابھی میں اوپر والے پورشن پر جانے کا ارادہ کر رہی تھی کہ پھر سے میرے سابقہ شوہر کی چنگاڑتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تو اب مہمانوں سے الجھ رہا تھا، میں فوراً بھاگ کر دوبارہ مہمان خانے میں گئی تو وہ سب سے پوچھ رہا تھا کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے بتا کیوں نہیں رہا کہ کس کی شادی ہو رہی ہے۔ تو ابھی میں اسے بتانے ہی لگی تھی کہ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی کہ میری ماں کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے چونک کر گردن پیچھے گھمائی تو میری بیٹی تیار کھڑی تھی، لیکن وہ تو دلہن والے لباس میں ملبوس نہ تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے باپ کو کہنے لگی، آپ نے ٹھیک سنا کہ یہاں پر میری ماں کی شادی ہو رہی ہے، اور یہ شادی میں خود کروا رہی ہوں۔ آپ کو میں نے کال کر کے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس عورت کو آپ چھوڑ کر گئے تھے اسے کتنا اچھا جیون ساتھی مل رہا ہے۔ یہ سب سن کر میں سکتے میں آ گئی، یہ میری بیٹی کیا بول رہی تھی؟ شادی تو اس کی ہونے جا رہی تھی، پھر وہ اپنے باپ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی کہ میں شادی کر رہی ہوں؟ میرے سابقہ شوہر کے چہرے کی رنگت جیسے زرد پڑ گئی۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، میں اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف آتے ہوئے کہا کہ یہ تم کیا بولے جا رہی ہو؟ تم میرے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہو، جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ یہ سب جو بھی میں نے کیا ہے وہ غلط ہے، اور تم ابھی کہاں تھی؟ میں نے تمہیں تمہارے کمرے کا پورے گھر میں ڈھونڈ لیا تھا، تم کہیں نظر نہیں آئی۔ نکاح کے لیے دیر ہو رہی ہے، چلو ساری باتیں بعد میں کریں گے، پہلے نکاح شروع کرتے ہیں۔ وہ میرے ہاتھ تھام کر کہنے لگی کہ ماں نکاح ہوگا تو ضرور ہوگا، لیکن آپ کو کس نے کہا کہ میری شادی ہو رہی ہے یا میں دلہن بن رہی ہوں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، یا پھر آپ جان بوجھ کر یہ کر رہی ہیں۔ میں تو ابھی اوپر چھت پر آپ دونوں کے لیے کمرے کی سجاوٹ میں مصروف تھی، اس لیے مجھے نیچے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ میں نے اپنے سر کو پکڑ لیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جاؤ ابھی اور اسی وقت افتخار صاحب کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر میں دولہے میاں بھی تشریف لے آئے۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، آپ میری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے، پھر اب آپ مجھ سے شادی کرنے پر کیسے راضی ہو سکتی ہیں؟ تو وہ حیرت سے گویا ہوا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کب آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آیا تھا؟ میں نے تو آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا کہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کی بیٹی کا نام لیا؟ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے تو ایک بار بھی میری بیٹی کا نام نہیں لیا، اس نے صرف رشتے کا ذکر کیا تھا، اور میں سمجھی کہ شاید وہ میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کہنے لگا، میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا کیونکہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں نے سیدھا آپ کو شادی کے لیے کہہ دیا، لیکن جانے کیوں آپ نے سب کا غلط مطلب نکال لیا۔ یا خدایا، اب میں ساری بات سمجھی تھی، یہ سب میری ہی غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آیا تھا اور میں سمجھی تھی کہ میری بیٹی کے لیے، اور میں نے اپنی بیٹی سے جس طرح سے بات کی وہ بھی کھل کے نہ تھی۔ میری بیٹی کو بھی یہی تھا کہ میں اس سے اپنی شادی کے لیے بات کر رہی ہوں، اس لیے وہ اتنی خوش ہے اور ایکسائٹڈ بھی تھی۔ کہنے لگی کہ امی، مجھے تو یہی تھا کہ آپ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہیں، اور اس لیے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے بہت ہی پرجوش تھی، مگر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ میری شادی اس سے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ سب ایک غلط فہمی تھی جس کا نتیجہ، جس کی ذمہ دار میں ہوں۔ کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میں اور افتخار صاحب تو اس رشتے پر دل سے راضی ہیں، اس لیے آپ کو یہ نکاح تو کرنا ہوگا۔ میں نے بابا کو اس لیے کال کی، خاص طور پر بلایا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی اب نئے سرے سے شروع ہونے جا رہی ہے، اور آپ کو ان کی کوئی فکر نہیں۔ یہ سب کھیل قسمت میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ 40 سال کی عمر میں آ کر دوسرا نکاح کرنے کے لیے بہت ہی ہمت کی ضرورت تھی، لیکن مجھے میری بیٹی کی مکمل سپورٹ تھی، تو میں نے اس کی خاطر یہ شادی کر لی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ افتخار صاحب ایک معروف بزنس مین تھے جو کچھ عرصے کے لیے کاروباری جھنجھٹ اور گھر کی پریشانیوں سے دور وقت گزارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ گمنام بن کر ہمارے گھر پر رہنے کے لیے آ گئے۔ ان کے بچے اپنی زندگیوں میں مصروف تھے اور پہلے ہی چاہتے تھے کہ ان کے باپ کی شادی ہو جائے تاکہ ان کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ اس لیے جب میرے شوہر کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہماری شادی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے، اور انہوں نے مجھے اور میری بیٹی کو کھلے دل سے تسلیم کیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے شوہر کے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اب میری بیٹی میری بہو بھی تھی اور ہمیشہ کے لیے میری نظروں کے سامنے رہنے والی تھی۔ 25 سال کا صبر مجھے یوں ملے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، لیکن خدا کے ہاں دیر ہے بلکہ اندھیر نہیں۔ اب میری ایک نئے سرے سے زندگی شروع ہو چکی ہے۔